السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك نقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها وقال عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم العلم سلاح۔ گرامی قدر مہمانان محترم، یہاں موجود میری قابل احترام دینی بہنوں اور بیٹیوں، اور دین کی اشاعت اور بقا کے جذبے لیے ہوئے ہمارے دوستوں اور ساتھیوں، تعلیمی کانفرنس میں مجھے کئی بار حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور واقعتاً ایک ذہنی مناسبت بھی آپ کی اس مجلس سے لگنے لگی ہے۔ مجھے نہیں آ پاتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ شاید میں کچھ مس کر رہا ہوں۔ میں آج خاص طور پر ہمارے محترم ڈاکٹر کوثر عثمان صاحب نے ملت کی صورتحال اور ہماری صورتحال اور ہمارے لیے جو کچھ نشان راہ ہو سکتا ہے اس کے بارے میں انتہائی خوبصورت اشارات کی ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک چھوٹے سے قصے سے کرتا ہوں، لیکن میں گزارش کروں گا کہ جو بڑے ہیں وہ اور جو ہمارے چھوٹے ہیں، مطلب جن میں ہمارے جو بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، ہم تھوڑا اپنا جائزہ لیں کہ اس قصے کی روشنی میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ قصہ بالکل بچپن میں نے پڑھا تھا، اور آپ کو سچی بات عرض کرتا ہوں کہ جب بھی ملی تناظر میں یہ قصہ یاد آ جاتا ہے تو دل بھراتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی شہر کے ایک شاہراہ کے کنارے ایک چھوٹی سی ایک زمین کی ایک ٹیلا نما چھوٹا سا اونچی زمین بنی ہوئی تھی، اور وہاں ایک فقیر گدڑی بچھائے اور اوڑھے بیٹھا رہتا تھا اور بھیک مانگتا رہتا۔ 2 روپیہ 4 روپیہ 8 آنا جو بھی مانگتا رہتا تھا لوگ اس کو دیا کرتے۔ 20 سال سے بھیک مانگ رہا تھا۔ پھر کچھ ایسی کیفیت اسے ہو گئی کہ ہاتھ پھیلائے رہتا تھا اور ایسے پیسے اس کے ہاتھ پہ رکھے رہتے تھے، بغل میں رکھے رہتے تھے، لیکن جولی میں نہیں رکھتا۔ تو لوگوں کو کچھ تشویش ہوئی۔ چند دنوں بعد ایسا کچھ بدبو بھی محسوس ہونے لگی، تو لوگوں نے اس کو تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ اس فقیر کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کے بعد میونسپل کے لوگ آئے تو انہوں نے جب تھوڑی لاش کی کیفیت دیکھی تو سوچا کہ اس کو لے جانے سے پورے شہر میں تعفن و بدبو پھیلے گی، جراثیم پھیل سکتے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو یہیں دفن کر دیتے ہیں۔ تو وہاں نیچے کھدائی ہونے لگی، 2.5-3 فٹ نیچے کھودا، اس کے بعد کھن کھن کی آواز آنے لگی ہاوڑے میں کدال میں لگ لگ کر۔ تو لوگوں کو سوچا میونسپل کے لوگوں نے کہ یہ کیا مصیبت آ گئی، اب اس کو لگتا ہے کہیں اور لے جانا پڑے گا۔ لیکن پھر انہوں نے اس گڈھے کو ذرا اور بڑا کر کے کھودا کہ یہاں ہے کیا۔ تو جب کھودا تو وہاں ایک بہت بڑا دیگ تھا، اس دیگ میں اشرفیاں، جواہرات، سونے چاندی کے سکے، سب پورا دیگ بھرا ہوا، اور 25 سال سے سونے اور چاندی کے ڈھیر پہ بیٹھ کر کے وہ فقیر بھیک مانگ رہا تھا۔ قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک پل کے اسوے اور نمونے اور قیمتی جو نشان راہ ہیں ان کی موجودگی میں ہم امت کے فقراء پوری دنیا سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہمیں سائنس دے دو، ہمیں تعلیم دے دو، ہمیں ثقافت دے دو، ہمیں معیشت دے دو۔ کیا کبھی ہمیں اپنے حال پہ بھی کبھی کچھ ہم سوچنے کے لیے تیار ہیں؟ یاد رکھیے، میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ اپنی زندگی کا آخری قطرہ بھی نچوڑ کے ہمارے لیے گئے تھے، اور صرف ہمیں آپ نے نماز نہیں سکھائی تھی، آپ نے ہمیں شریعت کا اجرا، کمزور سے کمزور ترین انسان کو کس طرح سے رفعت کی بلندیوں پہ لے جانے کا سلیقہ اور ہنر، بلال حبشی کو اسلام کا سب سے پہلا مؤذن بنانا،
خواتین کو زندگی کا حق دینا، خواتین کو اس مقام پہ لے جانا جہاں واقعتاً کوئی بھی باشعور خاتون اس کو جان سمجھ جائے تو اس پہ رشک کر سکتی ہے. جس نبی نے ہمیں اتنا کچھ دیا، اتنا کچھ دیا، ہمیں دنیا میں کسی بھی قوم سے کچھ بھی مانگنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اب ہم معاف کیجیے گا ہر جگہ ہاتھ پھیلائے ہوئے نظر آتے ہیں. ہمیں سیاست دے دو، ہمیں معیشت دے دو، ہمیں یہ دے دو، ہمیں کلچر دے دو، ہمیں مینر دے دو. میں کبھی کوئی سوچتا ہوں، میں کوئی آپ کو بہت مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ بالکل اسی طرح سوچتے ہیں جس طرح میں سوچ رہا ہوں، لیکن میں سوچتا ہوں ضرور کہ کل کو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخرت میں آپ سے ملاقات ہو گئی اور آپ نے پوچھ لیا میری امت کے بیٹے، میں نے تو تمہارے لیے اپنی زندگی کا آخری قطرہ میں چھوڑ دیا تھا، تو کیا تمہیں میرا طریقہ اچھا نہیں لگتا؟ ہم میں سے کسی بڑے سے بڑے صاحب فہم اور انٹلیکچوئل کے سامنے کیا جواب ہوگا اس کا؟ تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید کے اندر علم کا جو اشارات جو ہیں اتنا زیادہ ہیں. قرآن کے ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. دیکھو جو علم والے ہیں اور جو علم والے نہیں ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے. یہ علم ایک حضور نے فرمایا العلم سلاحی، علم میرا ہتھیار ہے. آپ اس کے بہت زیادہ گہرائی میں نہ جائیں، صرف ظاہری معنی پہ غور کر لیجئے تو علم، حضور فرماتے ہیں علم میرا ہتھیار ہے. ہتھیار سے آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنا دفاع کرتے ہیں اور ضرورت پڑے تو اقدام بھی کرتے ہیں. لیکن پہلا جو اس کا بینیفٹ ہے کہ وہ آپ اپنا دفاع کرتے ہیں. اب علم نہیں ہو، علم کا ہتھیار آپ کے پاس نہ ہو اور آپ پہ نظریاتی حملے ہو رہے ہوں، آپ پہ کلچرل ایگریشن ہو رہا ہو، آپ پر معاشی الغار ہو رہی ہو، تو آپ جب آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے تو آپ کیسے اپنا دفاع کریں گے؟ تو یہ علم کا ہتھیار ہے. 1500 سال پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم سلاحی، علم میرا ہتھیار ہے. اور علم کی ایک بہت وصولی حیثیت ہے قرآن مجید کے اندر. ایک بات سمجھ لیجئے کہ آج سے قرآن جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے چوتھے رکوع میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا زمین پر، اور سب سے پہلے ان کو جو ضروری ہتھیار تھا وہ دیا، وہ علم. خلافت کا اعلان ہو رہا ہے کہ آدم کو ہم زمین پہ خلیفہ بنا رہے ہیں. اس کے بعد سب سے ضروری بات جو اس زمین پر اس استخلاف فی الارض کے لیے جو ضروری وسیلہ تھا، ضروری جو ہتھیار تھا وہ علم تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے علم کا تذکرہ کیا. وہ علم آدم الاسماء کلها، ہم نے آدم کو تمام اشیاء اور ان کے خواص کا علم دیا. اب زمین پر اگر آپ اللہ کے خلیفہ ہیں، اگر زمین پر آپ کو اس زمین کا نظام آپ کو چلانا ہے عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، جی یہاں پیس قائم کرنا ہے، معاف کیجیے گا علم کے بغیر ممکن نہیں ہے. علم کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ کام وہ لوگ نہیں کر سکتے جن کے پاس علم نہ ہو. اسی لیے ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ امت مسلمہ آدم علیہ السلام کے اس جو منصب ان کو عطا کیا گیا تھا اس کی حقیقی وارث آج کے زمانے میں یہ امت ہے، اور اس امت کو علم کے ہتھیار سے لیس ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے، بہت اہم بات ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مخاطب کیا 1500 سال قبل، جس کا تذکرہ بھی ہمارے محترم ڈاکٹر کوثر عثمان صاحب نے غار حرا کے حوالے سے کیا. اس غار حرا میں قیامت تک کے لیے جو سب سے پہلا میسج جو ڈیلیور ہو رہا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیتیں اتر رہی ہیں، وہ علم کے بارے میں. وہاں اقرا کا حکم ہے، اقرا کا سجیشن نہیں ہے، اقرا کی ترغیب نہیں ہے، حکم ہے کہ پڑھو. اور بتایا جا رہا ہے کہ اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو. یعنی گویا جو تمہارا نظام اقرا ہوگا، جو تمہارا ایجوکیشن سسٹم ہوگا، اس کو جب تم اس میں رب سے جوڑے رکھو گے تو دنیا جہان میں تمہیں سکون بھی ملے گا، ایک دوسرے کے خیر خواہی کے مواقع بھی ملیں گے، نئی انوینشنز کا موقع ملے گا، دنیا کو لے ایک نفع بخش ایک نظام تم دے سکتے ہو. یہ وہ چیز ہے. اس دنیا کا موجودہ دنیا کا عالمیہ ہے نہیں کہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں. کئی ملک تو ایسے ہیں جہاں ایک بھی آدمی ان پڑھ نہیں ہے، اور سائنس ٹیکنالوجی میں یقیناً لیڈ کر رہے ہیں. لیکن پرابلم کیا ہے کہ ان کا وہ پورا علم اس میں رب سے نہیں جڑ پایا، اس لیے وہ پڑھے لکھے ہو کر کے بھی بسا اوقات دنیا کے لیے نافع نہیں، دنیا کے لیے بہت ہی خطرناک ایک زہریلا مواد بن جاتی. تو ہمیں اور آپ کو امت مسلمہ کو اس کام میں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے نظام علم کو، نظام تعلیم کو اس میں رب کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے. یہاں
چند زیادہ گفتگو لمبی نہیں کرنی ہے. میں ایک بات اپنے بچوں سے کہنا چاہتا ہوں, بچیوں سے کہنا چاہتا ہوں, اور کوئی ضروری نہیں ہے بڑے بھی اس چیز کو اپنے آپ کو مخاطب سمجھ سکتے ہیں. علم کا شوق دلایا گیا ہے, پوری سیرت نبوی اس بات پہ گواہ ہے. قرآن مجید کے اندر ایک جگہ اللہ نے فرمایا, سورہ توبہ کی غالباً 122ویں آیت ہے, اللہ نے فرمایا اور ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تم میں سے ہر آبادی میں سے کچھ لوگ نکلتے اور آ کر کے علم سیکھتے اور جا کر کے اپنے لوگوں کو آگاہ اور خبردار کرتے اور اپنے لوگوں کو باخبر کرتے. ایسا کیوں نہیں ہوا؟ پھر حدیث میں اس کی جو وضاحت ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے. آپ نے فرمایا سن لو, اگر تم میں ایسا نہیں ہوا کہ ہر آبادی و خطے سے لوگ نکلیں اور آ کر کے اس مرکز علم میں علم حاصل کریں اور جا کر کے اپنے لوگوں کو فیضیاب کریں, تو سن لو اگر تم نے ایسا نہیں کیا میں تم کو سزا دوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا, رحمت للعالمین نے فرمایا میں تم کو سزا دوں گا. تو یہ بات سمجھ لیجئے, جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں جہاں علم نہیں ہے ان کی خبر لینا ہماری ذمہ داری ہے, وہاں پہنچنا ہماری ذمہ داری ہے. میں ایسے کچھ چھوٹے موٹے اس طرح کی خدمت خلق کے کاموں میں جڑا ہوا ہوں. میں آپ سے کر رہا ہوں کہ طبیعت بھراتی ہماری بے خبری اور ہماری بے حسی اور واضح سن لیجیے ہماری بے غیرتی کے نتیجے میں لوگ ہمارے بچوں کا نام بدل دیتے. ہمارے لوگ ان کے والدین جانتے ہی نہیں ہیں کچھ, اس کے نزاکتوں کو سے وہ بالکل آگاہ نہیں ہے. وہ سوچتے ہیں بچوں کو کم سے کم پڑھا دیں گے یہ, اور پڑھانے کے نتیجے میں اس کا سب کچھ چلا جائے. میں صرف آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے علم کا شوق پیدا کیجیے. علم کا شوق, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان مرد اور عورت پر تعلیم حاصل کرنا, علم حاصل کرنا فرض ہے. اور جانتے ہیں حضور نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد, ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم حاصل کرو. یہاں خواتین زیادہ ہیں, میں اس لیے نہیں کہ میرے گھر کی بات ہے, لیکن میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ بہت بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری بہنیں بیٹیاں عذر پیش کرنے لگتی ہیں کہ اب میں کیسے کر سکتی ہوں, اب تو میری عمر ختم ہو. اللہ تعالیٰ میری امی کو جزائے خیر دے, بہت کچھ ہم نے ان سے سیکھا ہے. آپ کو عرض کر دوں, لڑکیاں سمجھ سکتی ہیں اس بات کو. امی ہم لوگوں کو سناتی تھی تو بہت ہنستی تھی, کہتی تھی کہ جب میری شادی ہو کے آئی ہمارے یہاں تعلیم کا گھر پہ بہت رواج تھا, دادا جان پورے علاقے کے استاذ تھے, تو یہاں آئی جب وہ تو قرآن بہت اچھا پڑھتی. واقعی ہم لوگ کبھی بھی کہتے تھے امی آج ہم بیٹھیں گے ہم سب لوگ, آپ پڑھیے قرآن, اتنا عمدہ پڑھتی تھی. لیکن کہتی تھی جب وہ شادی ہو کے آئی تھی جب وہ, تو وہ اردو نہیں جانتی. اب یہاں گھر پہ آئی تو یہاں سب اردو کا ماحول تھا, اس زمانے میں اخبار آتا تھا, دادا جان منگاتے تھے, تو ابو نے ان کو لا کر کے اخبار دے دیا ایک دن, اور بالکل نئی نویلی سے رہی ہوگی وہ بالکل, تو لا کے اخبار دے دیا. کہتی تھی میں نے تمہارے ابو پہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ مجھے اردو نہیں آتی. میں نے اخبار کو لے کر کے دیکھا 2-3 بار اور اس کو رکھ دیا. پھر چلی گئی نانا جان کے یہاں, 8 مہینے تک نہیں آئی جب تک اردو پڑھ کے نہیں آئی. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں. اس کے بعد تفہیم القرآن پڑھتی تھیں, مولانا ثناء اللہ صاحب کی تفسیر پڑھتی تھیں, اور ثنائی ترجمہ اللہ قرآن پڑھتی تھیں. اخبار دعوت آتا تھا, پرچے آتے تھے, سب پڑھا کرتی تھی. 300 سے زیادہ عورتوں کو انہوں نے قرآن شریف پڑھایا. تو یہ بہت زیادہ معنی نہیں رکھتی ہے بات کہ ہم کیسے آج سیکھ سکتے ہیں, ہماری عمر تو یہ ہو گئی ہے اور ہمارے لیے کیسے ممکن ہے. یہاں جو ہمارے بھائی بیٹھے ان سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں, دیکھیے صاحب علم کے بغیر آپ کچھ کر نہیں سکتے. آپ بہت نیک ہو سکتے ہیں, آپ تہجد گزار ہو جائیے, لیکن علم کے ہتھیار کے بغیر نہ آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں نہ کوئی اقدام کر سکتے ہیں. یہاں میں ایک چیز عرض کرنی چاہتا ہوں علم کے بارے میں. آپ نے امام مالک کا نام سنا ہوگا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں اس امت کے. حدیث کے سب سے پہلی مبسوط کتاب جو مرتب ہوئی وہ انہی کی لکھی ہوئی ہے, موطا امام مالک. وہ ان کو امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے, ہجرت کے شہر کا امام. وہ مدینے کے امام تھے. آپ کو حیرت ہوگی قریب 50 سال تک وہ اسی مصلی سے گویا نماز پڑھاتے رہے جسے رسول اللہ نے پڑھا. 50 سال تک اسی ممبر سے خطبہ دیتے رہے جسے اللہ کے پیغمبر نے دیا. وہ کیسے کچھ آدمی تھے ان کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے بارے میں آتا ہے نماز پڑھاتے ہوئے اکثر وہ بے ہوش ہو جاتے تھے. تو کئی بار واقعہ ہوا تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا دقت ہو رہی, کیا آپ کو کوئی بیماری لاحق ہے یا کوئی آپ کے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہو تو آپ اپنی ہوش و حواس کو بیٹھتے. میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ خدا کرے کہ اس کا عشر اشیر بھی ہمارے حصے میں آ جائے. امام مالک نے کہا کہ اس میں بات یہ ہے
میرے ساتھ کوئی ایسا حادثہ نہیں ہے اور نہ مجھے کوئی بیماری لاحق ہے الحمدللہ، لیکن جب میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں اور جب میں کہتا ہوں یا کنا بولو اللہ میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ آسمان سے آواز آئے گی کہ تو چپ ہو، تو میری بندگی نہیں کر رہا، تو اپنے نفس کی بندگی کر رہا۔ اور جب میں کہنا چاہتا ہوں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ میں آپ ہی سے مدد چاہتا ہوں، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ ابھی آواز آئے گی کہ مالک بن انس تو جھوٹا ہے، تو میرے علاوہ سب سے مدد چاہتا ہے۔ یہ امام مالک ہیں، مسجد نبوی کو جو صفہ درسگاہ جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی تھی، 50 سال تک اس کے استاذ رہے۔ امام مالک کے بارے میں آتا ہے کیسا شوق دیا انہوں نے طالبہ کو۔ امام مالک کی جو موطا ہے حدیث کی کتاب، وہ کئی لوگوں نے مرتب کی تھی، لیکن سب سے زیادہ جو مرتب ہے، سب سے زیادہ پوری دنیا میں پھیلی ہے، وہ موطا وہ ہے جو احیاء اندلسی نے مرتب کی تھی۔ وہ اندلس سے گئے تھے پڑھنے اس زمانے میں۔ امام مالک مدینے میں تھے، مسجد نبوی کے درسگاہ تھی، ہاتھی آیا مدینے میں، ظاہر ہے ہاتھی عرب کا جانور نہیں تھا، تو لوگ دیکھنے کے لیے نکلے، آبادی سے گھروں سے بھی لوگ نکل آئے۔ امام مالک کو معلوم ہوا کہ ہاتھی آیا ہے، تو انہوں نے طلبہ سے بھی کہا کہ بھائی جاؤ دیکھو ہاتھی آیا ہے، تو لوگ بھی جا کے دیکھو۔ تو بچے بھی، طلبہ بھی، سب بڑے تھے، سب چلے گئے دیکھ۔ لیکن امام صاحب کو محسوس ہوا کہ کوئی آواز آ رہی ہے، گنگناہٹ آ رہی ہے۔ میں اپنے بچیوں سے خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیے۔ امام مالک کو لگا کوئی آواز آ رہی ہے، تو انہوں نے تھوڑا جو ہے دیکھا کہ بھائی کہاں سے آواز آ رہی ہے۔ تو ایک درسگاہ میں ایک طالب علم بیٹھے ہوئے تھے، وہ پڑھ رہے۔ امام مالک نے دیکھا، پہچان لیا، کہا احیا، کہا بیٹے احیا، سب لوگ ہاتھی دیکھنے گئے ہیں، جاؤ تم بھی دیکھ لو۔ تو احیا کی آواز بھرا گئی، انہوں نے کہا حضرت میں سمندروں پار سے آپ کے پاس حدیث پڑھنے آیا ہوں، میں ہاتھی دیکھنے نہیں آیا۔ امام مالک کا جملہ تاریخ میں نقل ہے، انہوں نے کہا احیا خدا کی قسم میرا وجدان پیشن گوئی کر رہا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جو تم اپنے خطے میں اس فن کے امام بنو گے، حدیث کے امام بنو گے۔ وہی احیا اندلسی ہیں جن کے لکھی ہوئی موطا وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ میں صرف آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ ہمیں بہت سے مثبت اور بہت ہی انسپائرنگ لیسنز دیتی ہے، اسباق دیتی ہے۔ ہمیں ان اسباق سے حوصلہ حاصل کرنا چاہیے، شوق اور رغبت ہمارے اندر اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ یہاں میں ایک خاص چیز آپ کے خدمت میں رکھنے چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن نے باقاعدہ مسابقت کا جذبہ پیدا کرنے کو کہا ہے، جس کو آپ آج کل کے زمانے میں کمپٹیشن اسکل کہتے ہیں، مقابلہ۔ جیسے آپ کا بھی امتحان ہوا، وہ بھی ایک شیپ آف کمپٹیشن ہے۔ قرآن نے کہا ہے اس کو، یہ آپ ایسے سمجھ لیجیے، 3-4 جگہوں پہ آیت آئی ہے الگ الگ انداز میں۔ فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، آگے بڑھو اللہ کی مغفرت اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اور دوسری جگہ کہا وہ سارعوا، اور دوڑو، یعنی مطلب آگے بڑھنے میں نہیں کہ میں بھی خرامہ چل رہا ہوں، آپ بھی بہت ہی مزے سے چل رہے ہیں، نہیں، یہ اتنی اہم چیز ہے اللہ کی مغفرت اور جنت، اس کو حاصل کرنے کے لیے دوڑو۔ بعض چیزیں پریکٹیکل سے زیادہ سمجھ میں آتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے قریب 30 سال ہو گئے، میں ایک سفر کر رہا تھا، ہمارے بزرگ دوست ہیں، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، بہت اچھے اہل قلم ہیں، تو ان کے ساتھ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا۔ اتفاق سے ہم احمد آباد سے جے پور آ رہے تھے، اور اس وقت بڑی لائن بھی چل رہی تھی اور چھوٹی لائن بھی اس وقت تک ختم نہیں کی گئی تھی۔ تو بالکل 9:05 پر بڑی لائن کی بھی ٹرین چھوٹ رہی تھی، اور 9:05 پہ چھوٹی لائن کی بھی وہ ٹرین اسی روٹ پہ چھوٹ رہی تھی۔ عجیب سی سچویشن، ہم لوگ بیٹھے تھے، دیکھا وہ ٹرین بھی موو کر رہی ہے، ہماری بھی موو کر رہی ہے۔ اس سابقو اور ساریوں میں کتنا ٹیسٹ ہے، کتنی اس کے اندر حز ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ میں بہت مختصراً بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ٹرین جب موو کرنے لگی تو اس کے بعد چھوٹی لائن والے نے بہت تیزی سے اپنا انجن بڑھایا تو وہ آگے نکل گئی، حالانکہ 2-4 منٹ کے فرق سے اگلے اسٹیشن پہ پہنچنا تھا دونوں ٹرینوں کو، لیکن ہمارا دل تھوڑا سا دبنے لگا تو وہ ٹرین آگے جا رہی۔ تھوڑی دیر میں بڑی لائن کا انجن، بڑی لائن کا ہوتا ہے، اس نے تیزی سے دبایا، ہماری ٹرین آگے نکل گئی، تو ہمیں بڑی خوشی ہونے لگی کہ دیکھو ہماری ٹرین آگے۔ یہ ہے قرآن، یہ کریٹر آف دا نیچر کی کتاب ہے، یہ خالق فطرت کی کتاب ہے۔ انسان کے تمام فطری جو جذبات اور احساسات ہیں، سب کی پوری رعایت ہے، سب پورے سارے سوالات کا جواب ہے اس قرآن مجید کے اندر۔ کہا ساریو، دوڑو، وہ سابقو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ یہ چیز ہے جو ہمیں خیر کے معاملے میں اختیار کرنی چاہیے۔ یہاں
میں ایک بات آخر میں جو کہنی چاہتا ہوں، اور میں چاہوں گا خاص طور پر اس سے ہماری بے توجہی نے ہمیں بے حد نقصان پہنچا دیا ہے۔ جانتے ہیں دین کا تصور جب ڈگمگاتا ہے تو دین پھر خانقاہ کی چیز ہو جاتا ہے، دین پھر گفا اور غار میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرنے کا نام ہو جاتا ہے، پھر تمام جو میدانی جو کشاکش کی زندگی ہے اس سے انسان فرار حاصل کر کے پھر ذکر الہی میں جو ہے پھر مشغول ہو جاتا ہے۔ حالانکہ زندگی کیا ہے؟ ابھی آپ نے نعت سنی ہے نا، بہت پیاری سی نعت تھی، لیکن عزیز الدین عزیز کی ایک نعت ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ ذکر و عبادت ہی کو پورا دین سمجھنے والے ہم، فرقہ فرقہ مسلک مسلک میں بٹ جانے والے ہم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا درس سنانے والا ہو، پیٹھ میں اپنے بھائی کی خود خنجر گھونپنے والے ہم، قاتل پر کردار کی گہری چھاپ بٹھانے والا ہو۔ وہ پیغمبر جس نے اتنا جامع اتنا کمپریہنسو دین دیا تھا، جو انسانوں کے لیے نفع بخش، انسانوں کو اللہ سے جوڑنے والا دین تھا، اس دین میں بے خبری ایسا میرے پاس الفاظ نہیں اپنے کر کو ظاہر کرنے کے لیے، اتنی خراب صورتحال آئی کہ ایک زمانہ ہمارے اوپر ایسا گزرا ہے کہ باقاعدہ امت میں بے خبری یہ باقاعدہ زہد و للہیت کی ایک سمبل بن چکی تھی۔ یعنی ایسے لوگ اتنے ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے کہ انہیں دنیا کے بارے میں فکر نہیں تھی، انہیں دنیا کی خبر بھی نہیں تھی۔ کہا جاتا تھا کہ وہ تو بہت اللہ والے آدمی ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، انہیں دنیا کو اس سے کچھ نہیں مطلب رہ گیا ہے۔ سن لیجئے، جو سب سے زیادہ اللہ والا ہے، جو اللہ والوں کا امام ہے، اس ذات اقدس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سب سے زیادہ باخبر انسان تھے۔ یہ باخبری جو امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ بے خبری ہمارے لیے موت جیسی ہے بالکل۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے، آپ دیکھ لیں۔ آپ جب مکے سے مدینے گئے ہیں تو 10 سال تک تھے دنیا میں۔ آپ اس 10 سال میں 8 سال لگاتار یہ ہوا ہے کہ آپ نے ایسا نظام بنایا کہ ہر 4-5 دن بعد مکے سے ایک آدمی چلتا ہے، 4-5 دن بعد مدینے پہنچ جاتا ہے، پھر وہ آدمی ادھر پہنچتا ہے، پھر 4-5 دن بعد دوسرا آدمی مکے سے چلتا ہے مدینے پہنچتا ہے، اگلے 4-5 دن بعد پھر مکے سے ایک آدمی چلتا ہے مدینے پہنچتا ہے۔ یہ 8 سال تک چلا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم سب لوگ مسلمان ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت تھی؟ ہرگز نہیں۔ حضور کو بتانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کا نظام کافی تھا۔ میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، یہ طریقہ جو آپ نے ڈیزائن کیا، یہ جو میتھڈولوجی آپ نے ہمیں فراہم کی، یہ امت کے بیٹوں کے لیے تھی، امت کی بیٹیوں کے لیے تھی۔ اشارہ تھا کہ میرے جانے کے بعد جبرائیل والا نظام وہ جو ہے سسپینڈ ہو جائے گا، تو تمہیں اپنے گرد و پیش سے، اپنے اطراف کے حالات سے باخبر رہنا، اور اس کے لیے تمہیں میں ایک طریقہ دے کے جاؤں۔ یہ جو بے خبری ہے نا، اس نے ہمیں امت کو بہت نقصان پہنچایا۔ اب آپ ہم اس وقت سر پیٹ رہے ہیں، ارے بھائی یہ کیا ہو گیا، یہ کیا صورتحال پیش آ گئی۔ حضرت جب بے خبری کو آپ نے ایک تبرک سمجھ کر کے سینے سے لگا رکھا تھا، تب دنیا کی قومیں دوسرے کام کر رہی تھی۔ معاف کیجیے گا، جب ہم بھول بھلیا بنا رہے تھے تو دوسری قومیں بارود کے تجربے کر رہی تھی، ان کے سائنٹسٹ کھڑے رہتے تھے۔ میں نے پڑھا کہ ان کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، لیٹرین کے لیے لا کے پاٹ رکھ دیا جاتا تھا، لیکن وہ ہٹ نہیں سکتے تھے اپنے آپریٹر سے۔ جب دنیا میں یہ ہوگا تب جا کر کے وہ قومیں لیڈ کریں گی، تب وہ قومیں جا کر کے دنیا کو جو ہے ایڈمنسٹریٹ کریں گی۔ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم دعا کریں بیٹھ کر اور ساری دنیا کے ایٹم بم میں کیڑے پڑ جائیں، ایسا نہیں ہونے والا ہے میرے بھائی۔ ایسا ہونا ہوتا ہے نا تو رسول اللہ کی دعا سے زیادہ کسی کو اور دعا قبولیت والی نہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو اس وقت کے جو ہماری ضروریات ہیں، اس وقت کے جو ہمارے کویشچنس ہیں، ان کویشچنس کا جواب سب سے بہترین اللہ کی کتاب کے اندر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اندر ہے۔ آئیے ہم پھر جو ہے گردش ایام میں اسی طرف پلٹیں جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی اور ہدایت کا جو نظام دیا تھا۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے کہہ کے اور بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، اسی باخبری کے تعلق سے۔ ایک کتاب ہے، اردو زبان میں ہے، آپ ملے تو پڑھ لیجئے۔ اسلام 15ویں صدی ہجری کے استقبال میں، مصر کے بہت نامور عالم ہیں محمد الغزالی، انہوں نے کتاب لکھی۔ انہوں نے صلیبی جنگوں کا ایک واقعہ بیان کیا ہے، اور میں خاص طور پہ جو ہاں میری بیٹیاں ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ جو عورت کا دائرہ ہے نا،
جو یہ کہا گیا کہ گھر میں ٹکے رہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے کچھ خبر ہی نہیں ہونی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں جن چند صحابہ نے حدیث کی سب سے بڑی خدمت انجام دی ہے، 2000 سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں اللہ کے نبی کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. بہت سارے صحابہ کے استاذ ہیں. اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے مشورہ کرتے تھے ایسے نازک وقت میں جب آپ خود کبھی کبھی آپ پہ ایک دم پریشانی طاری ہو جاتی تھی. حدیبیہ کے موقع پر جب صلح ہو گئی اور بظاہر دب کے صلح ہو لگ رہی تھی وہ صحابہ کو، اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی اور کہا کہ اب تم لوگ جاؤ اپنا سر مڑا دو. کوئی اٹھا ہی نہیں. جو لوگ آپ کے اشارے پہ جان دینے کو تیار ہو جاتے تھے، آپ کہنے جا کے سر مڑا دو، کوئی اٹھ ہی نہیں رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا میں تم لوگ تو سن رہے ہو، میں کہہ رہا ہوں کہ جاؤ سب سر مڑا دو. لوگ ایسے حضور کو دیکھتے رہے، کچھ بولے نہیں. تیسری بار حضور نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں کچھ کہہ رہا ہوں، سن رہے ہو تم لوگ، میں کہہ رہا ہوں جاؤ سر مڑا دو. صحابہ ایسے حضور کو دیکھتے رہے بیٹھے. حضور اتنے رنجیدہ ہوئے کہ اپنے خیمے میں چلے. آپ کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں آپ کے ساتھ. آپ کے الفاظ حدیث میں موجود ہیں. آپ نے فرمایا ام سلمہ آج مسلمان میری بات نہیں مان رہے. آپ سن سکتے ہیں اس جملے کا کرب رسول جب کہہ رہے ہوں تو ام سلمہ آج مسلمان میری بات نہیں مان رہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جاؤ سر مڑا دو، کوئی اٹھے نہیں رہا ہے. ہماری مقدس ماں نے اپنے امت کے روحانی بیٹوں کے مزاج اور ان کے قلب کو کیسا سمجھا. کہا یا رسول اللہ آپ بالکل رنجیدہ خاطر نہ ہوں، یہ اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ نافرمانی کی نیت سے بیٹھے ہیں. یا رسول اللہ دراصل وہ اس صلح کے وہ جو معارف ہیں اور اس کے جو حکمتیں ہیں وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں. یہ نافرمانی کے نیت سے نہیں بیٹھے ہیں. آپ جائیے اپنا سر مڑائیے، ابھی سے اٹھ کے چلے. حضور نے ان کے مشورے پر عمل کیا. تو ایک خاتون جو ہے اس کا مقام صرف کچن نہیں ہے. اور ہمیں بھی بہت اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ بہت ہی انواع اور اقسام کے ڈشز پیش کریں. ارے ان بیٹیوں سے آپ بہت بڑے کام لے سکتے ہیں. ان کو لے کر کے کبھی آپ صحت کے کیمپوں میں جائیے، کبھی جو ہے سلمس میں جائیے اور پتہ کیجئے کہ امت کی کتنی بیٹیاں ارتداد کی کگار پہ ہیں. ان سے وہ کام لیجیے. یہ باخبری کا جو ہے وہ میں عرض کر رہا تھا کہ صلیبی جنگیں ہوئی، 400 سال وہ جنگ چلی تھی. ایک مرحلہ ایسا آ گیا تھا اس جنگ میں کہ مسلمان نوجوان فوج میں نہیں جا رہے تھے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں مسلمانوں کے ہندوستان کے تاریخی مقامات کو دیکھ سکتے ہیں کہ جب زیادہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے نوازا، اقتدار مضبوط ہو گیا تو پھر عیش اور مستی کی طرف چلے گئے لوگ. یہ پالنے کا آج بھی ملت کی تاریخ پہ تبصرہ کیا ہے. کیا تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیروں سے نہ اول اور تاؤ سے رباب آخر. یہاں ناچنے گانے تک یہاں یہ اس پہ آ کے تاریخ ختم ہو جاتی ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں صاحب سن لیجیے کہ وہ لڑکی جس کی تاریخ میں تذکرہ ہے اس کا بہت بڑا احسان ہے امت پر. آج تک امت کو اس کے اثرات ہیں. ہوا یہ کہ کمانڈر نے خط لکھا خلیفہ کو، غالباً مصر میں تھے، کہ حضرت نوجوان فوج میں آ نہیں رہے اور ہمارا ریزرو کمزور ہو گیا ہے. ایسا ہے کہ اگر کچھ دنوں تک نوجوان نہیں آئے فوج میں تو اس کے بعد ہمارا ریزرو خالی ہو جائے گا اور دشمنوں کو اگر معلوم ہو گیا تو پوری دنیا میں ایک ساتھ احتجاج کر سکتے ہیں. خلیفہ نے تمام مساجد کے ائمہ کو ایک خط لکھا. محمد الغزالی نے خط میں لکھا، اس میں انہوں نے لکھا کہ محترم امام صاحب، ہمارے نوجوان جو جنگ سے اور فوج سے فرار حاصل کر رہے ہیں وہ عیش و عشرت میں پڑ گئے ہیں. ان کے اندر یہ جذبہ بیدار کیجیے کہ وہ ملک اور ملت اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے وہ فوج میں بھرتی ہو. اماموں نے وہ خط پڑھا. ایک مسجد کا واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مسجد میں امام نے صحن میں آ کے وہ خط پڑھا اور تقریر کی. اب دیکھیے یہاں ہے وہ دقت، ہم فقہی اس میں پھنس جاتے ہیں. اس مسجد میں، مسجد کے پاس ایک باؤنڈری تھی، وہاں اس آبادی اور شہر کے جو ہے خواتین بھی آتی تھی. خواتین نے بھی سنا وہ خط اور وہ خطبہ سنا امام کا. بہت سی خواتین میں بہت حرارت پیدا ہوئی. ایک لڑکی، یہاں بہت سی لڑکیاں ہماری بیٹیاں اس عمر کی ہو سکتی، اس کی عمر انہوں نے لکھی ہے کہ 15-16 سال کے اندر رہی ہوگی، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی. اس نے بھی وہ خط پڑھا، سنا اور امام صاحب کی گفتگو سنی اور شدت احساس میں رونے لگی. لوگوں کو بڑا احساس ہوا کہ بڑی حساس بچی ہے، لیکن مان اس کے دل میں کچھ احساس آیا، بس مسکرانے لگی. تو لوگوں نے سوچا عجیب لڑکی ہے، ابھی تو رو رہی تھی، ابھی مسکرا رہی تھی. حضور والا اگلے جمعہ میں اس نے ایک ایسی حرکت کر دی کہ اس زمانے کا عالم اسلام جس میں سب سے تیز سواری گھوڑا کی، پورا عالم اسلام جاگ گیا. ایک مہینے کے اندر پورے عالم اسلام کی صورت بدل گئی.
मौरखीन ने लिखा है फौज के जिस भर्ती के सेंटर पे 2 अफसरान मुतय्यन थे, वहां 10 से 12 लोग मुतय्यन करने पड़े, लोग टूट पड़े फौज में जाने के लिए। वो उस लड़की की वजह से, जो बाखबरी की नेमत से जब वो सरशार हुई तो पूरी उम्मत के अंदर हरारत की एक लहर दौड़ गई। उस लड़की ने अगले जुमा में एक काम किया, लड़कियों को अपने बाल कितने अजीज होते हैं आप समझ सकते हैं, बूढ़ी खवातीन भी बालों पे बहुत वक्त सर्व करती हैं। उसने क्या किया कि अगले जुमा में उसने अपने सारे बाल कैंची से काट कर एक लिफाफे में भर दिया और इमाम साहब को खत लिखा, मोहतरम इमाम साहब, गुज़िश्ता जुमा में आपने मिल्लत की जो हालत तजार बयान की है, मुझे इंतहाई सदमा है कि आज मैं उम्मत के लिए इस नाजुक हाल में कुछ काम नहीं आ पा रहा। मैं लड़की हूँ, मेरे लिए फौज में जाने का कोई निज़ाम नहीं है, वरना मैं वहाँ भी चली जाए। उसके बाद उसका जो आखिरी पैरा है खत का इतना हसास है, उसने लिखा, अलबत्ता मैंने बचपन में सुना था कि बालों की रस्सी बहुत मजबूत होती है, तो मैं अपने बाल भेज दे रही हूँ, आप इसकी रस्सी बनवा दीजिएगा, किसी मुजाहिद भाई के घोड़े बांधने के काम आ जाए। बस इतना सुनना था कि तमाम जो लोग थे वो रोने लगे और नौजवान जोश में आके नारे लगाने लगे। और उसके बाद फिर वो वाक़या हुआ कि फिर पूरी दुनिया के अंदर आलम इस्लाम में नौजवान जाग गए और फौजों में भर्ती के लिए दौड़ पड़े। एक लड़की की बाखबरी अगर इतना रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकती है तो हमारी इतनी बेटियां हैं बैठी हैं, हमारे उनके सरपरस्त और घर के लोग यहाँ बैठे हैं। मैं आपसे दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ, कम से कम इन बच्चियों को बाखबर बना दीजिए, इनको इल्म वाला बना दीजिए, इल्म के हथियार से इनको लैस कर दीजिए। यहाँ हालात के जो संगीनी होती है वो दरअसल हमें मालूम नहीं रहती है। मुझे आज एक चीज़ इत्तेफाकन याद आ गई, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ कि करीब 36 साल हो गए इसी बरेली शहर में। मैं उस वक्त आया था एक कॉन्फ्रेंस में, जब जो है मैं बिल्कुल ऐसे 22-23 साल का था, 24 साल का। यहाँ एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामिया कॉलेज में, वो हमारे हालात से बिल्कुल मुताबिकत रखती है पूरी बात, और मैं उसी पे अपनी बात को ख़त्म भी करनी चाहूँगा। एक नज़्म मैंने यहाँ पढ़ी थी, मैं आपको सुना देता हूँ उसको। बहुत बड़े शायर उर्दू के, बहुत बड़े सीरत निगार मोहसिन नईम सिद्दीकी साहब ने वो लिखा है कि जागो नगर में आग लगी है, आग लगी है पाप की आग, कड़का हुआ है बिजली गिरी है, विपता अचानक आन पड़ी है। जागो नगर में आग लगी है, आग लगी है पाप की आग, रात अंधेरी तेज है झक्कड़, फूस के छप्पर जलते हैं भाबड़, नांगों की सूरत उठती है फड़फड़, नींद के मातो नाजुक घड़ी है। जागो नगर में आग लगी है, आग लगी है पाप की आग। माँ की मोहब्बत, बाप की इज्जत, बहन की असमत, भाई की गैरत, मिली रिवायत, दीनी हमीयत और आके कुरान, अबवाब सीरत, खतरे में हर शे आन पड़ी है। जागो नगर में आग लगी है, आग लगी है पाप की आग। कैसे बचेंगे ख्वाबों के ऐमा, दूल्हा का सहरा दुल्हन की अफशां, वो गूंगे जज्बे शर्मीले अरमा, शफाफ आंचल बेदाग दामा, लूट मची है, लूट मची है। जागो नगर में आग लगी है, आग लगी है पाप की आग। मगरिब से उड़कर आए शरारे, हमने ये समझा है लाला पारे, पलकों से चुनकर दिल में उतारे, अब रो रहे हैं शामत के मारे, हमने तबाही खुद मोल ली है। जागो नगर में आग लगी है, आग लगी है पाप की आग। फिर अजीब बात कही है आखिर में, कहा कि खुद जाग उठो सबको जगाओ, आओ दुआ को हाथ उठाओ, अश्के नदामत मिलके बहाओ, आग बुझाओ, आग बुझाओ, आग मुसलसल फैल रही है। जागो नगर में आग लगी है, आग लगी है पाप की आग। मैं बहुत अदब के साथ गुजारिश करूंगा, यहाँ से जज्बे लेकर के जाइए, यहाँ से अज़्म लेकर के जाइए। ये साथियों ने कोई तकरीब नहीं मुनाफिद की है, ये दरअसल उम्मत को जिंदा करने का, उम्मत को बेदारी का एक बहुत ही पॉजिटिव और क्रिएटिव इंजेक्शन लगाने का जरिया बन सकता है ये प्रोग्राम, अगर हम इसकी कदरदानी करें। अल्लाह ताला हम लोगों को इसकी कदरदानी की तौफीक अता फरमाए।